بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہر بدھ کو ہم آپ کی خدمت میں توجہ طلب پیش کرتے ہیں اور موضوع ہم اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ کیونکہ ویسے بھی کرونا جو ہے کووڈ-19 جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ موضوع ہے اور پوری دنیا اس کی تباہ کاریوں میں مبتلا ہے۔ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں کہ کس ملک میں کیا صورتحال ہے۔ تقریباً 222 ممالک میں جو ہے کرونا پہنچ گیا ہے اور وہاں وہ کہیں زیادہ اور کہیں کم جو ہے اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ پاکستان میں کرونا نے جو ہے الحمدللہ پچھلے جو 2 ویو تھیں انہیں بخیر و خوبی جو ہے اس سے نمٹا گیا اور وہ گزر گیا وقت۔ اب یہ جو تیسری ویو جو ہے اس ویو نے پہلے پنجاب میں جو ہے تباہ کاریاں نقصانات پہنچائے اور اب وہ اس وقت سندھ میں اس کا زور ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بالخصوص سندھ کی، کیونکہ ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہیں اور حیدرآباد پہ ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو حیدرآباد کیونکہ سندھ کا حصہ ہے اور سندھ میں صورتحال بہت خراب ہے اور سندھ میں بالخصوص کراچی حیدرآباد ہے۔ کراچی حیدرآباد میں بھی صورتحال کوئی کرونا کی یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے بہتر نہیں ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہمارے ہاں کی ہے سندھ میں تقریباً 14,920 اموات ہو چکی ہیں کہ جو لقمہ اجل بنے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے۔ عید کے بعد سے عید کے موقع پہ جو ریلیکسیشن دی گئی تھی اور اس ریلیکسیشن کی وجہ سے جو ہے اس پچھلے گزشتہ جو 24 گھنٹوں میں یہ کہہ لیں 24 گھنٹوں میں 529 سے زائد نئے کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں 11 افراد جو ہیں وہ 11 افراد سے زائد جو ہیں وہ تشویشناک صورتحال میں ہیں۔ تو ہمارا اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ حیدرآباد میں اور کراچی میں اور سکھر میں اور دیگر شہروں میں جو ہے وہ کرونا کی صورتحال بالخصوص حیدرآباد اور کراچی میں بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس تشویشناک ہونے کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ انتظامیہ بھی پریشان ہوگی اور شہر کے جو مقتدر حضرات ہیں جو شہر کا درد رکھتے ہیں وہ بھی یقیناً اس پریشانی سے پریشان ہوں گے۔ تو میری درخواست صرف یہ ہے کہ شہر کے لوگ جو ہیں اس کرونا کی جو SOPs ہیں، جو کرونا کے سے نمٹنے کے لیے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ نہ صرف حکومت کا ساتھ دیں بلکہ اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ تو صورتحال اس قدر خراب ہو رہی ہے کہ وہ ہاسپٹلز میں ایک لمیٹڈ پوزیشن ہے، وہاں پہ کووڈ سے متعلق جو وارڈ ہیں کیپیسٹی اس کی لمیٹڈ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے برابر والے ملک میں جو صورتحال ہوئی ہے اور وہ صورتحال یہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایسا، مگر اس کے لیے آپ کو ہمیں پریکویشنری میجرز لینے پڑیں گے، اس کے بغیر ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پریکویشنری میجرز کو کیسے لیا جائے۔ تو وہ پریکویشنری میجرز تو بہت سیدھی بات ہے کہ جی آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے، آپ نے فیس ماسک لگانا ہے، آپ نے جو ہے غیر ضروری بھیڑ میں نہیں جانا، غیر ضروری گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور غیر ضروری گیدرنگ نہیں کرنی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس وبا سے جو ہے مقابلہ کر سکیں گے اور اس کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
ہماری روزمرہ کی زندگی. تو کرونا وائرس سے جو روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے وہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں اور لاکھوں افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہیں، اور کوئی 34 لاکھ سے زائد جو ہے افراد وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں صرف اور صرف اس کووڈ-19 کی وجہ سے. تو میں اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں، مجھے ایک وقفے پہ جانا ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ شارٹ وقفے پہ جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ انتظار فرمائیے گا. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ویلکم بیک. ناظرین، بات ہو رہی تھی کووڈ-19 کی. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پہ لائک کیجیے گا اور اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم مزید اس کو آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو بہتر بنا سکیں اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کر سکیں. تو ناظرین، میں نے جیسے عرض کیا کہ WHO نے یہ کہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو حالیہ تجزیہ ہے یا حالیہ بلیٹن ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک دنیا اس کووڈ-19 کے ساتھ رہتی ہے اور اس کو جڑ سے نکالنے میں، مثلا اس کی ایراڈیکیشن میں، اس کی بیخ کنی میں ہم کب تک کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف کوئی واحد ایک ملک یا چند ملک مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو پوری دنیا کے تمام 222 ممالک کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. بالخصوص جو G20 ایک آرگنائزیشن ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز کی، ان کنٹریز کو آگے نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے، یا ان کا سروے یہ کہتا ہے کہ غریب ممالک سے مراد یہ ہے کہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ممالک اپنے ملک کے باشندوں کو ویکسینیٹ کرنے میں، ویکسین دینے میں اکیلے اپنے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے انٹل کہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ان کی مدد نہ کریں. تو اس کے لیے WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تو ان ممالک کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس پہ کام کریں. آج کل جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا 73 اجلاس، 73واں اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں دنیا کے تمام ممالک میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تعداد دی ہے وہ 194 ممالک کی، جبکہ 222 ممالک ہیں. 194 ممالک جو ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان کا جو ایجنڈا ہے یا جو بیسک موضوع ہے وہ کووڈ-19 ہے. کووڈ-19 کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ WHO کے اس اجلاس میں جو ہے ایک ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے. اس ٹاسک فورس کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے لیے غریب ممالک کی مدد کے لیے بنایا جا رہا ہے. نہ صرف یہ ممالک جو ہیں ان غیر ترقی یافتہ ممالک کو فنڈز پرووائڈ کریں گے، ویکسینز پرووائڈ کریں گے، ویکسینز بنانے میں مدد فراہم کریں گے کہ وہ اپنے طور پہ ویکسین بنا سکیں اور اس کیمپین کو چلا سکیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی WHO نے ابھی جو ہمارے پاس حالیہ پولیو کی کیمپین چل رہی ہے، اس پولیو کی کیمپین کو WHO ہی لے کے چل رہا ہے،
WHO کے تعاون سے جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تعاون سے یہ چل رہی ہے، اور یہ غالباً 1992 میں یہ شروع ہوئی تھی اور آج بھی وہ چل رہی ہے اسی قسم کی. مگر یہ کیونکہ ویکسین جو ہے ویکسین تمام کو لگنی ہے. ابھی ہم 40 سال پہ پہنچے ہیں، پھر 40 سال سے ہم غالباً 30 سال پہ آئیں گے، 30 سال سے ہم پھر 20 سال پہ آئیں گے. ہمارے ہاں جو ہے، یا ہمارے ہاں کہہ لیں یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں جو ویکسینیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ بمشکل 10% ہے. 10% ویکسین اب تک پورے سال میں جو ہے کہہ لیں جنوری میں پوری دنیا میں یہ شروع ہوئی تھی، جنوری میں شروع ہوئی تھی، ہمارے ہاں تھوڑا سا لیٹ شروع ہوئی تھی، تو 10% پہ یہ پہنچے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب کیونکہ ایک طرف تو ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے، اور ویکسینیشن کب ٹائم پورا لے گی، جب تک ہم سارے ویکسینیٹ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک اس وبا سے دنیا کو نجات حاصل نہیں ہوگی. اب ایک نئی بات سوشل میڈیا کے ذریعے سننے میں آ رہی ہے کہ انڈیا میں کوئی ایک نیا وائرس آیا ہے جس سے لوگ نہ صرف بیمار ہو رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، دماغی جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو رہی ہے، اور نظام تنفس ختم ہو رہا ہے. یہ 2-3 چیزیں یہ ابھی تک کیونکہ اس کی میری نظر سے گزرا ہے تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں، مگر یہ اس قسم کا کوئی وائرس آیا ہے جس کے لیے وہ انڈیا والے پریشان ہے. تو ہم اس میں جو میری نظر سے جو گزرا اس میں سوشل میڈیا میں یہ بیان کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ مکمل تعلقات جو ہیں اس قسم کے کہ کسی قسم کا کوئی وائرس اللہ نہ کرے پاکستان میں آ جائے، تو اس لیے مکمل آئسولیشن میں جانا ہوگا بالخصوص انڈیا کے ساتھ. تو بات ہو رہی تھی کہ اس سے جو ہے کووڈ-19 سے جو ہے وہ پوری دنیا کو نقصان ہوا ہے، اور اکانومی جو ہے پوری دنیا کی تباہ ہوئی ہے، بے روزگاری پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوئی ہے، اور بالکل پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پاکستان میں بھی پاکستان کے حساب سے نقصانات ہوئے ہیں، اور بے روزگاری بڑھی ہے، اور کاروباری. اب دیکھ لیں پچھلے عید کے موقع پہ یہ عید اور یہ سیزن، یہ تو عید کا اور ہمارے ہاں جو تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں بالخصوص کاروباری جو لوگ ہیں وہ ان کا سیزن ہوتا ہے. ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بے تحاشا اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس تہوار کو منانے کے لیے. تو مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اور لوگوں نے تہوار کو جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ منایا، اور اس سادگی کی وجہ سے جو کاروبار کی سرکولیشن جو تھی، پیسے کی سرکولیشن جو تھی وہ کم ہوئی. پیسوں کی سرکولیشن سے ظاہر ہے کہ بزنس کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان ہو رہا ہے مسلسل. اب کیونکہ یہ جو 6 بجے سے لے کے اور یہ 5 بجے سے لے کے اور 6 بجے تک کا جو ٹائم ہے بازار کے کھولنے کا، اور پھر سیٹرڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، فرائیڈے اور سیٹرڈے حیدرآباد بند ہوتا ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں سیٹرڈے اور سنڈے بند ہے. یہ سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہے. حیدرآباد کے لیے حیدرآباد کی انتظامیہ نے خصوصی طور پہ حکومت سندھ سے درخواست کر کے اس کو فرائیڈے اور سیٹرڈے کروایا ہے اس بندش کو. اس بندش کی وجہ سے ایک طرف تو جو ہے یہ 5 بجے سے 6 بجے 12 بجے سے پہلے بازار کھلتا نہیں ہے. اور بازار کیوں نہیں کھلتا کہ 12 بجے سے پہلے گاہک نہیں آتے. 12 بجے سے جب پہلے گاہک نہیں آتے تو دکاندار بھی نہیں آتے. دکاندار 12 بجے تک انتظار کریں، وہ فوری طور پہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 5 بجے سے ہمارے بالخصوص حیدرآباد والے یا ہمارے پاکستان والے جو ہیں وہ لوگ 5 بجے سے بازار میں خریداری کے لیے نکلنا شروع ہو جائیں. ان کا ایک مخصوص ٹائم ہے، تو وہ شام کو نکلتے ہیں. شام کو جب وہ نکلتے ہیں تو 6 فوراً بج جاتے ہیں، اور 6 بجتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ صرف بازار میں رش ہو جاتا ہے، اور نہ صرف رش ہو جاتا ہے بلکہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. پورا شہر جو ہے وہ حیدرآباد شہر جو ہے وہ پورا جیم ہو جاتا ہے. اس کی جو شاہراہیں ہیں مصروف بازاروں کی وہ بری طرح سے ٹریفک میں آ کے گاڑیاں بمپر ٹو بمپر لگ جاتی ہیں. تو اس سے یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو ایکسرسائز حکومت کر رہی ہے، یہ ایکسرسائز حکومت اپنے طور پہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ ہمیں جو ہے آئسولیشن میں جانا ہے، ہمیں بازار بند کرنا ہے، ہمیں ماسک لگانا ہے، ہم نے ڈسٹینس رکھنا ہے، ہم نے بلا ضرورت اجتماع نہیں کرنے ہیں، رش نہیں کرنا ہے. تو ان ساری وجوہات، ان سب کی کو میں نے تو یہ کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس طرح ہونا چاہیے. مگر اب کیونکہ جو صاحب الرائے حضرات ہیں شہر کے، مجھے بے شمار دوستوں کی طرف سے اور یہ جو تاجروں کی انجمنوں کی طرف سے اور انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی مجھے جو ہے وہ یہ انہیں میرے ڈسکشن میں آیا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. تو اور حکومت سے بالخصوص حیدرآباد کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اس ٹائم کو جس طرح سے جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ کرایا ہے حیدرآباد کے لیے، اسی طرح سے اس ٹائم کو بھی 8 بجے سے 8 بجے کرا لیا جائے، یا اس کو اور نیچے صبح 9 بجے لے آئیں، 10 بجے لے آئیں، 10 بجے کے بعد 8 بجے تک کر لیں. تو اس سے ایک طرف تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو غیر ضروری رش ہے وہ نہیں لگے گا، اور اصل میں مقصد تو بندش کا ہے نا، مقصد بندش کا ہے. آپ اس بندش کو اس میں لے آئیں کہ جو ٹائم لوگوں کو سوٹ کرتا ہے اس ٹائم پہ لے آئیں، اور بندش کو بھی رکھیں، اس بندش کو بھی رکھیں، اور اس ٹائم کو جو شہر کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ عوام کا کوآپریشن ملے گا، بازار کے دکانداروں کی جو چھوٹی بڑی انجمنیں ہیں ان کا کوآپریشن ملے گا، شہریوں کا کوآپریشن ملے گا، شہر کی طرف سے حکومت کے حیدرآباد انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایک مقرر نے بھی اس سے قبل مجھے کہا تھا کہ یہ جو کووڈ-19 کی جو ویکسینیشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ سینٹرز جو ہیں مساجد کو بنا دیں، مساجد میں سینٹرز کھولیں، مساجد میں نہ صرف مساجد میں سینٹرز کھولیں بلکہ اس کو ون ونڈو آپریشن کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نادرا والوں کو بھی ملائیں، اور وہ نادرا والے مل کے اور ان کے ساتھ مل کے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں اور ریکارڈ بھی بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیونکہ جتنے زیادہ یونٹس ہوں گے اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ویکسینیشن ہوگی. تو میں عرض کرتا چلوں، ویڈیو خاصی طویل ہو گئی ہے، تو لب لباب یہ ہے کہ ٹائم کی تبدیلی پر کو زیر غور لایا جائے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے کووڈ-19 کی جو ریسٹرکشنز ہیں انہیں آبزرو کیا جا سکے. وما علینا الا البلاغ. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.